میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے باپا کی 26ویں شریف ہے۔ آج گویا کہ جشن ولادت امیر اہل سنت کچھ دیکھیں گے؟ چلیں کچھ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلے زوردار غیبت کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ جھوٹ کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، فکر رضا کو کر دیا، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ، یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا امام ہے الیاس قادری، دیکھیے تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جام ہے الیاس قادری، ساقی دور جام ہے الیاس قادری، سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا کام ہے الیاس قادری، فیضان تیرا کام ہے الیاس قادری، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ امیر سنت کے دیوانوں، خالی پیچھے سے لبے کی آواز آئی ہے۔
جب واقعی جب افریقہ کی سرزمین پر امیر سنت کے ساتھ میں چل رہا تھا نا، وہ پریٹوریا شہر تھا لوڈیم، وہاں باپا کے ساتھ جب چل رہا تھا نا، یہ چلتے چلتے یہ شعر یاد آ رہا تھا، افریقہ یورپ ایشیا امریکہ ہر زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام، ابھی ابھی سنا ہے، میٹھا تیرا کلام، روز سنتے ہیں، تیرا کلام، بار بار سنتے ہیں، میٹھا تیرا کلام، تھکیں گے نہیں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس۔ قادری، الیاس قادری، آج میرے باپا امیر اہل سنت کی 26 شریف ہے، الحمدللہ عز و جل۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے جیتے جی ایک بار پھر ہمیں 26ویں شریف یعنی ہمارے امیر اہل سنت کی ولادت کی تاریخ کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی آپ کچھ دیر پہلے ان بڑی عمر کے بزرگوں کے تاثرات سن رہے تھے جو کہہ رہے تھے میں 16 سال کا تھا، تو میں گویا اپنے انداز میں کہوں کہ میں 16 سال کا تھا تو مجھ پر توجہ کی الیاس قادری نے، تو میں 12 سال کا تھا تو مجھ پر توجہ کی الیاس قادری نے۔ یہ 60 سال پرانے، 65 سال پرانے امیر سنت کی توجہ پائے ہوئے کہیں کہ ہم پر الیاس قادری کا احسان ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جن کا آج الحمدللہ ہم جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کیفیت آپ کے ان کی کیفیت آپ کے سامنے کہ میں اپنے اندر کوئی خوشی محسوس نہیں کرتا، ورنہ کون ہے یار ایسے موقع کے اوپر کون اپنی خوشی محسوس نہیں کرتا؟ بڑی مشکل سے تو جبہ پہنایا کہ ہماری خوشی سی کہ آپ جبہ پہنو، تو یہ کیفیات جو ہے نا یہ ہمارے دل میں اور مزید ان کی جگہ بڑھاتی ہیں اور ان کی عقیدت ہمارے دل میں بڑھتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے باپا کی کچھ انفرادیت بیان کروں گا اور ہم آپ کہیں گے کہ واہ کیا بات ہے میرے امیر اہل سنت کی، واہ کیا بات ہے میرے امیر اہل سنت کی، کہ جیسے میرے عطار ہیں غیبت کے خلاف جنگ، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ غیبت کے متعلق تو قرآن کی آیت ہی موجود ہے، حدیثوں میں بھی بیان موجود ہے، علماء نے کتابوں میں بھی لکھا ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں کو غیبت کے خلاف برسرے پیکار کر دیا میرے امیر اہل سنت نے۔ یہ ایک حرام کام جو معاشرے میں رچا بسا ہوا، میں نہیں کہتا ختم ہو گیا، لیکن اس حرام کام کے خلاف جو اعلان جنگ کی آواز لگائی، باپا کہتے ہیں کہ یہ عمران لگاتے نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مجھے میل میں یہ لکھا ہوا نعرہ آیا تھا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ یہ بھی ان کی انفرادیت ہے کہ کرتے یہ ہیں اور کسی اور کے نام پر دے دیتے ہیں، یہ بھی انفرادی، ورنہ کون ہے جو اپنی خوبیاں کسی اور کے نام کر دیتا ہے؟ یار کرتا ہے، میرا پیر کرتا ہے، میرا پیر کرتا ہے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر
دی ہر دم خیر ہوے پاوے لکھا کروڑا دویر ہوے پاوے لکھا کروڑا دویر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے. یہ میرے پیر کی انفرادیت ہے جو لاکھوں لاکھ، ہمیں اگر مبالغہ نہیں ہے تو لاکھوں لاکھ نوجوانوں کے چہروں پر جو داڑیاں سجی ہوئی ہے نا، یہ انفرادیت امیر اہل سنت کی. ایسا نہیں ہے کہ داڑھی کے بارے میں ہمارے علماء نے نہیں فرمایا، بالکل فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے نہیں فرمایا، لیکن ایک انفرادیت ہوتی ہے کہ لاکھوں کو رکھوا کس نے دی؟ امیر اہل سنت نے. لکھاں نوجوانانو داڑیاں رکھوائیاں نے، امام سجوائے نے زلفاں رکھوائیاں نے، لکھاں نوجوانانو داڑیاں رکھوائیاں نے، امام سجوائے نے زلفاں رکھوائیاں نے، سنتا سکھاڑا کام میرے عطار دا، میرا پیر 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 امام والا میرا پیر 26ویں والا میرا پیر کرتے والا میرا پیر زلفا والا میرا پیر 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 میرا پیر. آج میں نے ایک سے ایک بہاریں نکلوائی ہیں آپ کے لیے، ذرا چلائیے تو. میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آرمی میں ہوں اور کیپٹن ہوں. پچھلے سال یعنی 2011 میں میری زندگی میں ایک چھوٹا حادثہ پیش آیا جس نے مجھے تھوڑا جھنجھوڑا اور مجھے پریشان رکھا. اس پریشانی کے عالم میں زیادہ تر درود پاک کا ورد کرتا تھا اور امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات سنتا تھا. 7 جولائی 2011 کو میں دن کے وقت امیر اہل سنت کا ایک بیان سن رہا تھا، سعادت حاصل کر رہا تھا، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ ایک عاشق رسول ہیں، تو کیا میں بھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا؟ تو بس وہ سوچ آئی اور رات کو میں اپنے چھت پہ سویا ہوا تھا تو قسمت جاگ اٹھی. امیر اہل سنت خواب میں تشریف لائے. میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی امیر اہل سنت ہے جن کا بیان میں دن کو سن رہا تھا. وہ دیکھ کے میری طرف مسکرائے اور اس وقت مجھے ایسے لگا کہ میرا جسم یہیں پہ رہ گیا اور میری روح پرواز کر گئی ہے. تو چند سیکنڈ میں میں عرب کی سرزمین پہ پہنچ گیا. امیر اہل سنت میں ان کے ساتھ تھا، ان کے پیچھے پیچھے. تو مجھے آواز آئی کہ اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، جا کے آپ زیارت کر لیں. تو میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور دیکھتا ہوں کہ آقا دو جہاں تشریف فرمائے. پھر مجھے آواز آئی کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، جو دعا آپ نے مانگنی ہے مانگ لو. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل مجھے آقا دو جہاں کی زیارت بار بار نصیب فرما. میں خیمے سے باہر آ گیا تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ بس اتنا سا تھا، میں نے تو دعا کی تھی کہ بار بار زیارت ہو. مجھے حکم ہوا کہ دوبارہ میں اندر چلا جاؤں. جب میں نے دوبارہ پردہ ہٹایا خیمے کا تو میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ کرام چاروں طرف تشریف فرمائے. تو میں جو ہی اندر گیا ہوں تو آقا دو جہاں آرام فرما رہے تھے، تو وہ اٹھے اور انہوں نے مجھے اپنی بغل میں لے لیے. تو سب نے مجھے مبارکباد دی. پھر میں ان کے پاؤں مبارک کی طرف آ گیا اور میں نے پھر بار بار ان کا دیدار کیا. تو کہاں پہنچا دیا امیر اہل سنت نے؟ پہنچا دیا نا. تو یہ عقیدت کی بات ہے.
زوردار عقیدت ہونی چاہیے. جتنی عقیدت، جتنی محبت، جتنا حسن اعتقاد اپنے پیر سے ہوگا، یقین مانیے اسی قدر مرید جو ہے نا فیض پاتا ہے. اگر فیض پانے کی تمنا ہے، آج 26ویں شریف ہے، مریدوں کو، طالبین کو، مجھے ایک اسلامی نے بھی کہا بھی، آج امی نے بھی توجہ دلائی کہ اس کا کیا، اب ٹائم کم ہے ورنہ آپ کو بہت ساری، یہ بھی ایک طویل بہار ہے لیکن اب اور بھی اگر چلانے کا موقع ملا تو اب وقت نہیں رہا، اب آپ کو سحری بھی کرنی ہے. تو اس لیے یہ ضرور عرض کر دوں کہ جتنی عقیدت زیادہ ہوگی، اعتراض اور وسوسوں سے جس قدر خود کو بچا کر رکھیں گے نا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی قدر برکتوں کا نزول ہوگا، راستے پار ہوں گے، منزلیں طے ہوں گی، اللہ نے چاہا تو اونچائی نصیب ہوگی. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں، جی ہاں اپنے دل میں بھی کوشش کریں کہ اپنے پیر کے لیے اعتراض نہ آنے دیں، کہ جو اپنے دل میں بھی پیر پر اعتراض رکھتا ہے وہ بھی فلاح سے محروم کر دیا جاتا ہے. بس جو کرتے ہیں میرے پیر صاحب ٹھیک کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں پیر صاحب ٹھیک ہی کرتے ہیں نا بھائی. میرے کو بھی تو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں نا. میں پہلے جیسا تھا ویسا تو نہیں ہوں نا، آپ جیسے تھے ویسے تو نہیں ہے نا. 30 روز میں فرق نہیں پڑا؟ 30 روز میں یہاں تک پہنچے ہیں، 30 مہینے میں کہاں تک پہنچیں گے؟ پھر لگے رہے گا تو کہاں تک پہنچیں گے؟ تو منزلیں طے ہو رہی ہے نا، راستے پار ہو رہے ہیں نا، داڑھی آ رہی ہے چہرے پر، مسجد کا رخ ہو رہا ہے نا. میں تو کہتا ہوں کہ آج دنیا میں جہاں جہاں اسلام میں بیٹھے ہو نا، یہ بٹھانے والے میں، یہ بیٹھنے میں بھی پیر صاحب کا فیض ہے. یہ پیر صاحب کا فیض ہے. مرید کرتا ہی نہیں ہے کچھ ایسا کہ اچھا کرے اور پیر صاحب کی طرف سے نہ ہو. مرید کو جو بھی اچھا ہوتا ہے پیر صاحب کی طرف سے ہوتا ہے، مرشد کی طرف سے ہوتا ہے، بزرگوں کی طرف سے ہوتا ہے. اور ہمارا یہ حسن اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو منتخب فرماتا ہے کہ اس کے بھٹکے ہوئے بندے جو رب کے ہوتے ہیں انہیں راستہ دکھاتے ہیں اور انہیں راہ راست پر لاتے ہیں. آج مسجد آباد ہے نا، فیضان مدینہ آباد ہے. کیسے آباد ہوا؟ اکیلے اعتکاف کیا تھا نور مسجد میں. آج الحمدللہ ہم کو اعلان کرنا پڑا، جی الحمدللہ آج ہمیں اعلان کرنا پڑا کہ ہمارے پاس معتکفین کے لیے گنجائش بہت مشکل ہو گئی ہے. یہ بہار نہیں تو کیا ہے. ٹھیک، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اور مزید وسعت دے ہمارے فیضان مدینہ میں کہ جتنے بھی آنا چاہیں یا آئیں اور برکتیں پائیں. لیکن میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، یہ شب و روز کی کوششیں ہیں، شب و روز کی دعوت. ابھی آپ دیکھ نہیں رہے تھے کہ ایک بھی اٹھتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے باغ کا کوئی پھل گر کے ٹوٹ. یہ درد، یہ احساس، یہ امیر اہل سنت، یہ ہے جو ہمیں چاہیے. یہ اس کی یہ وی نیڈ دس. ہمیں یہ احساس چاہیے، ہمیں یہ درد چاہیے، ہمیں یہ جذبہ چاہیے کہ ہم وہ جیسے بزرگوں کا جذبہ تھا نا کہ کسی کو برائی کرتا دیکھتے، گناہ کرتا دیکھتے اور نیکی کی دعوت نہ دے پاتے تو ان کی پیشاب میں خون آ جاتا تھا. ایک درد ہوتا تھا، ایک تکلیف ہوتی تھی گناہ میں دیکھتے ہوئے. وہ درد، وہ تکلیف، وہ احساس میرے شیخ طریقت امیر سنت کے سینے میں موجزن ہے. جی بڑے مدری مذاکرے میں ایک دفعہ میں نے عرض کی تھی، کیا بات ہے کہ ولیمہ ہو تو آپ مدنی پھول دیں، عقیقہ ہو تو آپ مدنی پھول دیں، اس طرح کے موقع پر آپ مدنی پھول دیں. آپ نے سب کا ایک ہی جواب دیا، اصلاح امت کا جذبہ، اصلاح امت کا جذبہ. بیٹھے رہنا، دوائیں لینا، پرہیز کرنا، یہ ٹھیک ہے اپنا بھی ہے، لیکن کیوں ہے یہ؟ کس کے لیے ہے یہ؟ کاہے کو ہے یہ؟ ارے کس کو بدلنا چاہتے ہیں یہ؟ آپ کو اور ہم کو بدلنا چاہتے ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے بے حیائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مانتے ہیں کہ چاروں طرف سے گناہوں کی یلغار ہے، چاروں طرف سے برائیوں کی یلغار ہے، لیکن تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے. مقابلہ کرتے تھے، مقابلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ مقابلہ کرتے رہیں گے. اگر آپ آج واقعی کو 26ویں میں کوئی مضبوط نیت اور ارادہ کرنا چاہتے ہو
تو یہ अमील सुन्नत से बैत और तालीब होने वाले इस्लामी भाइयों, आपसे मोहब्बत करने वाले अकीदतमंद इस्लामी भाइयों, अगर आज 26वीं की कोई बेहतरीन नियत करना चाहते हो तो ये नियत करो कि हम इंशाअल्लाह इस मकसद को जो दावत इस्लामी का मकसद है इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। हमने थकना नहीं है, हमने पीछे हटना नहीं है। हम वो कमजोर ना बने कि जिसे कोई हल्का सा फोन उसको उसकी मंजिल से हटा दे, तरीके से हटा दे, रास्ते से हटा दे। हम वो कमजोर मुरीद भी नहीं बनेंगे कि जिसके कान में आकर कोई फूंक मारे कि तेरे पीर साहब ने यूं किया था तो हम दिल में भी सोच रहे बैठे यार वाकई यूं किया था। नहीं, अरे पीन तो कमजोर दीवार में जाती है और मैं कमजोर नहीं बनूंगा, मैं कमजोर नहीं बनूंगा। कोई कैसे आकर मुझे मेरे पीर के बारे में दो मनफी जुमले कहकर चला जाए और मैं यकीन कर लूं। अरे इतनी कमजोर मोहब्बत है तुम्हारी, इतनी कमजोर अकीदत किसकी कि कोई आकर कहे और वो अपने पीर के खिलाफ सुन भी ले, मान भी ले। अरे जब तुमने हाथ दिया था तो तुम्हारी आंखें खुली थी नहीं थी? जामे शराइत पीर देखकर तुमने बैत की है, अब आंख बंद कर लो, इंशाल्लाह तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। और ये मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचाएंगे? हमें हमारे रब के साथ ये अच्छा गुमान है, हमें हमारे अमील सुन्नत के साथ ये अच्छा गुमान है कि ये अपनी मंजिल तक, हमें अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचाएंगे? हम देख रहे हैं ये चल किसके पीछे रहे हैं, ये चल रहे हैं उसके पीछे जिसका नाम इमाम अहमद रजा है। ये चल रहा है उनके पीछे जिनका नाम हुजूर सैयदी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। वो चल रहे हैं उनके पीछे जिनका नाम मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजुल करीम है। और ये सब चल रहे हैं उनके पीछे जो हमारे दो आलम के मालिक को मौला, दो आलम के मालिक को मुख्तार, बीस परवरदिगार, शफी रोज़ शुमार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे चल रहे हैं। अरे जो इस तरह पीछे चलते हो कैसे हो सकता है मैं बहक सकूं ये मजाल किया, मेरा रहनुमा कोई और है। ले जाऊंगा मैं ईमान सुन ले लाइन शैतान, ले जाऊंगा मैं ईमान सुन ले लाइन शैतान, तेरा चले न चक्कर, तेरा चले न चक्कर अतार रहनुमा। और आज 26वीं शरीफ को एक शेर याद कर लो, आज की 26वीं को ये शेर याद कर लो और पढ़ते रहो। फिरता था मारा ना था कोई सहारा, फिरता था मारा ना था कोई सहारा, पहुंचा मैं भी सुनकर शहीद मस्जिद खानादर कराची में, पहुंचा मैं भी सुनकर अतार रहनुमा है, अतार रहनुमा है, अतार रहनुमा। आतश में ना जलूंगा फिर दोस्त में रहूंगा, आतश में ना जलूंगा फिर दोस्त में रहूंगा, जाऊंगा खुद कह कर इंशाअल्लाह, जाऊंगा खुद कह कर अतार रहनुमा है, अतार रहनुमा है, अतार रहनुमा है, अतार रहनुमा है, मेरे अतार कदम कदम पर संभालते हैं, कदम कदम पर बचाते हैं। बस नजर आ जाए कि इसने किसी का दिल दुखाया है, फौरन बुलाकर समझाते से माफी मांग लो, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। किसी को कोई गलती करता पाते हैं फौरन समझा दे ऐसा मत करो, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। नमाज कज़ा करता पाते तो समझाते हैं मत नमाज कज़ा करो, नमाज पढ़ा करो, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। अरे इतनी आखिरत को संवारने वाला
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مرد کلندر عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے, ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بس لیتے رہیں, بیٹھیں, سنیں, سمجھیں, عمل کریں اور آگے پہنچائیں. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. نیا کلام سنیں گے؟ آج پتہ چلے کوئی نیا کلام آیا ہے. حضور مفتی سنیں. حضور مفتی اعظم ہند علامہ بدر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرن حاضر کا ہے بے شک قافلہ سالار تو, قرن حاضر کا ہے بے شک قافلہ سالار تو. اہل سنت کے لیے ہے, اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو, اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو, اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو. تو جہاں میں سنیوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, تو جہاں میں سنیوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, تو جہاں میں سنیوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, تو جہاں میں سنیوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, تو جہاں میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, تو جہاں میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا. اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. عشق اور محبت والی کیفیت پاؤ, انشاءاللہ امام شریف سے بھی سنت کی خوشبو آئے گی. داڑھی شریف رکھو گے تو سنت کی خوشبو آئے گی. ہم امیل سنت کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے تو وہاں بھی سنتوں کی مہک آئے گی. یہ ایک مہک آپ سمجھتے ہیں اس مہک کو کیا, یہ کون سی مہک آپ کو فرت بخش کر دے گی, آپ کو مدینہ مدینہ کر دے گی. یہ سب سنتوں کو پھیلانے کے لیے الحمدللہ میرے امیل سنت میدان عمل میں آئے. اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. دو جہاں میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, دو جہاں میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا. اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. اہل سنت کے لیے ہے, اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. روشنی بھر کے عالم کی فضا پر چھا گئی, روشنی بھر کے عالم کی فضا پر چھا گئی, روشنی بھر کے عالم کی فضا پر چھا گئی, روشنی بھر کے عالم کی فضا پر چھا گئی. مشعل احمد رضا ہے اور مشعل دار تو, مشعل احمد رضا ہے اور مشعل دار تو. اہل سنت کے لیے ہے, اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. دیکھی
راہ میں روز و شب جہدے مسلسل تیرا شغل دی کی راہ میں روز و شب جہدے مسلسل تیرا شغل دی کی راہ میں روز و شب جہدے مسلسل تیرا شغل ہے جمود و کسن کی ہے جمود و کسن کی عادت سے بھی بیزار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو تیرے جلووں کی بہار ہر جگہ ہے آشکار 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 گھر کے اندر رنگ تیرا اور سرے بازار تو گھر کے اندر رنگ تیرا اور سرے بازار تو اہل سنت کے لیے ہے اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اہل شرق غوغا کرے اہل سنن کو غم نہیں اہل شرق غوغا کرے اہل سنن کو غم نہیں اہل شرق غوغا کرے اہل سنن کو غم نہیں فتنہ باطل کی راہ میں بن گیا دیوار تو فتنہ باطل کی راہ میں بن گیا دیوار تو اہل شر پھیلانے والے چیختے رہیں اہل سنن کو کوئی غم نہیں ہے کوئی غم ہے کیا غم کہاں سے ہوگا اہل شر غوغا کرے اہل سنن کو غم نہیں کوئی غم نہیں کیوں بن چکا فتنہ باطل کی راہ میں بن گیا فتنہ باطل کی راہ میں دیوار تو کہ اس ہمارے درمیان جو دیوار ہے وہ امیر سنت بنے ہوئے ہیں ہمیں غم کیا ہمارے آگے مرشد کی دیوار کھڑی ہوئی ہے اہل شر غوغا کرے اہل سنن کو غم نہیں اہل شر غوغا کرے اہل سنن کو غم نہیں اہل شر غوغا کرے اہل سنن کو غم نہیں فتنہ باطل کی راہ میں بن گیا دیوار تو فتنہ باطل کی راہ میں بن گیا دیوار تو اہل سنت کے لیے صاحب شاہکار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی 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 بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو جاؤ عرب ممالک میں چلے جاؤ امریکہ میں چلے جاؤ یورپ چلے جاؤ فارس چلے جاؤ ایشیا میں چلے جاؤ افریقہ چلے جاؤ جہاں بھی جاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ گویا کہ یہ صدا ملے گی
بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو اہل سنت کے لیے صاحب شاکار تو عطر سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار 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 تو بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا بدر نے اس عہد میں دیکھا نہ تجھ سا دوسرا تو دھنی ہے قول کا اور صاحب کردار تو دھنی ہے قول کا اور صاحب کردار یہ بڑا پیارا شعر ہے. قول کے دھنی تو بہت ہیں, وہ کردار کا دھنی کوئی کوئی ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ وہ ہاشمی میاں مدثر علی نے کتنی پیاری بات کہی تھی. فرمائی کہ ان کا انداز یہ ہے کہ یہ سنت پہلے خود پر اپناتے ہیں, اس کے بعد اس کی دعوت دیتے ہیں. قول کا دھنی ہونا اور کردار کا عامل ہونا, میٹھے اسلام بھائیوں, یہ جس کو نصیب ہو جائے نا وہ بڑی نعمتوں والا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ہمارے امیر سنت کو عطا فرمایا کہ جو کہتے ہیں نا وہ کرتے تو ہیں, بلکہ جو کچھ کرتے ہیں نا وہ سب کچھ کہتے نہیں ہیں. یہ ایک اپنا انداز ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرتے ہیں مگر کہتے نہیں ہیں, وہ ان کی اپنی انفرادیت ہے. الحمدللہ عز و جل بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا امیر سنت کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے. آئیے کچھ اور آپ کو مناظر باہر دکھاتا ہوں. میں پہلی مرتبہ باب المدینہ کراچی پہنچا تو دوسرے ہی دن اعلان ہوا کہ جو پنجاب سے آئے ان کی ملاقات ہوگی. لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے, میں چونکہ لائن میں نہیں لگا, میرا اس وقت میں مطمئن ہی نہیں تھا. تو چونکہ جب میں یہاں سے چلا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا مرید ہونے کا, لیکن میں نے کہا میں ابھی مرید نہیں ہوں گا جب تک میں کچھ دیکھوں گے نہیں. تو ملاقات کے دوران ہی ایک شخص امیر اہل سنت کے پاس آتا ہے اور جیسے اسلام لیا اور نیچے گر گیا اور رونے لگ گیا. چونکہ امیر اہل سنت اس وقت کچھ نہیں بول رہے تھے, صرف آپ کے منہ سے اگر کوئی لفظ نکلتا تھا تو وہ تھا مدینہ. امیر اہل سنت نے کہا مدینہ, ایسے اشارہ کیا کہ معاملہ ہے کیا. تو اس شخص کے پیچھے ہی اس کا بیٹا کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, 1.5 سال ہو گیا یہ خاموش ہے, بولتا نہیں ہے, بول نہیں رہا. ڈاکٹر کو چیک کروایا, ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں بول پائے گا. پتہ نہیں کیا معاملہ تھا, فالج تھا یا کوئی اس طرح کی کوئی بیماری تھی. تو جب وہ امیر سنت نے اشارہ جیسے اس کو اپنے پاس بلایا, امیر سنت نے اس کو کہا, دم کیا, کہا کہو اللہ. اس نے نہیں بولا, بول نہیں پایا وہ. پھر دوبارہ امیر اہل سنت نے کہا کہو اللہ. اس نے کوشش کی لیکن نہیں بول پایا. اب میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ کس طرح بولے گا. ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے. اور جب میں نے دیکھا امیر اہل سنت جیسے جلال میں آ جاتا ہے ایک بندہ, آپ کھڑے ہوئے, آپ نے اس بچہ جو تھا وہ لڑکا تھا وہ اس کے دونوں کندھوں پہ اس طرح ہاتھ سے پکڑا زور سے اور ایسے زور سے جھنجھوڑا اور کہا کہو یا رسول اللہ. اب جب امیر سنت یہ کہا, اس شخص نے اتنی زور سے کہا یا رسول اللہ, تو ایک دم
میرا جو دماغ تھا وہ معاف ہو گیا, میں سکتے میں آ گیا. میں نے کافی دیر تک میں سوچتا رہا یہ کیا ہو گیا. اب جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا یار یہ واقعی اللہ کا ولی ہے. اب میں بھی, میرا دل کرا میں بھی ملاقات کر لوں. پھر میں بھی لائن میں لگ گیا, اور بس پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرامت تھی یہ میرے لیے ہی ہوئی. سایہ ہے تیرے سر پہ دعا ہے خواص کا, سایہ ہے تیرے سر پہ دعا ہے خواص کا, تو مر جائے عوام ہے, تو مر جائے عوام ہے, الیاس قادری. یہ مر جائے عوام ہے. یہ مدی چلے کے ناظرین, یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے نا, یہ مت سمجھو یہ صرف کہ عمران کو سننے بیٹھے ہیں, نہیں, یہ اس لیے بیٹھے گا آج عمران باپا کی باتیں سنائے گا. آج 26ویں ہے, یہ مرشد کی باتیں سنائے گا. یہ مرشد کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں, پیر کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں, امیر اہل سنت کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں. تو مر جائے عوام ہے, تو مر جائے عوام ہے, الیاس قادری. میرے پیر کا یہ نام ہے, الیاس قادری. مجھے تھوڑی دیر پہلے میسیج آیا تھا کہ ذرا صحن کی پوزیشن عجیب و غریب سی ہو رہی ہے. میں تسلی کے ساتھ بیٹھا تھا, ابھی مرشد کریں گے نا, انشاءاللہ سارے اٹھ کر آ جائیں گے. ارے کرنٹ لگ جاتا ہے, کرنٹ جب ذکر مرشد چھڑتا ہے نا, جب پیر کا ذکر چھڑتا ہے نا تو کرنٹ لگتا ہے. اچھا آپ کو نہیں لگتا؟ کسی جو بھی بیٹھا ہوا ہے نہیں لگتا؟ نہیں آپ کا نہیں بولتا, آپ کو کرنٹ نہیں, آپ کا تو پورا فیس جاری ہے, بلب جل رہا ہے, بلب. یہ ویسے تھوڑی بیٹھے, مگر کوئی ہوتا ہے نا کہ کسی وہ بولے کرنٹ نہیں لگتا, سامنے آ جا, ایک بار کنیکشن مل جائے گا, تجھے بھی کرنٹ لگ جائے گا. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے, الیاس قادری. میٹھا تیرا کلام ہے, الیاس قادری. بس ایک دھن سوار کرو, یکدر گیر محکم گیر, ایک ہک بوا پھڑ تے مضبوطی دے نال بھڑ. بس ایک دروازہ پکڑا, وہ ہے عطار کا دروازہ. عطار نے پکڑا ہے رضا کا دروازہ, وہاں پکڑا ہے قادری دروازہ, وہاں پکڑا ہوا ہے مولا مشکل کشا کا دامن. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. اس پرفتن دور میں اگر آپ یہ 33, 35, 50 سال کی تاریخ دیکھیں, اس قدر سنتوں کی بہار لانے والا امیر اہل سنت ہے. چہرے پر داڑھیوں کی بہار لانے والا داڑھی کی امیر اہل سنت ہے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ کا نعرہ لگوانے والا امیر اہل سنت ہے. چگل خور محبتوں کے چور ہیں, اس کا پتہ بتانے والا, اس دور کی بات کر رہا ہوں, ان چند سالوں کے اندر امیر اہل سنت ہے. نیتوں کی تحریک دی کہ نیت اچھی جتنی زیادہ کرو گے ثواب اتنا بڑھتا چلا جائے گا. یہ تحریک دینے والے
अमीर अहले सुन्नत हैं। इस दौर में कंजुल ईमान का लाखों को पता बताने वाले अमीर अहले सुन्नत हैं। हुस्सामुल हरमैन का पता बताने वाले अमीर अहले सुन्नत हैं। आला हज़रत की मोहब्बत के इस तरह भर भर के जाम पिलाने वाले मेरे अमीर अहले सुन्नत हैं। फिक्रे रज़ा को कर दिया आलम पे आशिका, फिक्रे रज़ा को कर दिया आलम पे आशिका। ये तेरा ऊंचा काम है, ये तेरा ऊंचा काम है इलियास क़ादरी। ये तेरा ऊंचा काम है इलियास क़ादरी। अरे मैं कहूं कि गमे रमजान की सोच देने वाली जात मेरे अमीर अहले सुन्नत की जात है कि रमजान के जाने का गम करो, रमजान के जाने पर अफसुर्दगी करो। अमीर सुन्नत ईद कैसे गुजारनी है इसका सही तरीका बताने वाले अमीर सुन्नत। हमें 12वीं मनाने का तरीका सिखाया हकीकत अमीर अहले सुन्नत ने। हमें बहुत सारी इनफरादियत अमीर सुन्नत की, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। आपको सहरी करवानी है, मुझे इसका टेंशन हो रहा है। क्या सहरी ये नहीं करनी? नहीं, अभी आता हूं। नहीं सहरी चलो, कौन कौन पानी से सहरी करके गुजारा करेगा? ये जज्बा देने वाले भी अगर कोई शख्सियत है तो अमीर अहले सुन्नत। ये जो जज्बा है ना कि हम पानी पी कर सहरी कर लेंगे मगर तुम जिक्र मुर्शिद सुनाते रहो। अरे तुम्हें और क्या चाहिए पीर की मोहब्बत? अल्लाह और तरक्की दे पीर की मोहब्बत में कि इनकी मोहब्बत जितनी बढ़ेगी, सुन लो, इनकी मोहब्बत जितनी बढ़ेगी, मेरा हुस्न ज़न है, मेरा गुमान है, इतनी आला हज़रत की मोहब्बत बढ़ेगी। आला हज़रत की मोहब्बत जितनी बढ़ेगी इतनी गौसे पाक की मोहब्बत बढ़ेगी। मेरे गौसे पाक की जितनी मोहब्बत बढ़ेगी इतने ही औलिया, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत बढ़ेगी। और इनकी मोहब्बत जितनी बढ़ेगी इतना इश्क रसूल बढ़ता चला जाएगा। और इश्क रसूल जितना बढ़ता चला जाएगा, अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो जन्नत में मकाम बढ़ता चला जाएगा इंशाअल्लाह। सरमस्तिए रज़ा की हर आलम में धूम है, सरमस्तिए रज़ा की हर आलम में धूम है। साक़ी दौरे जाम है, साक़ी दौरे जाम है इलियास क़ादरी। साकी ये दौरे जाम है। इस दौर में ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत की जाम जो भर भर कर पिला रहे हैं ना, ये मेरे अमीर अहले सुन्नत है। अरे भाई, इस फूड कल्चर के दौर में पेट का कुफरे मदीना लगवाने वाली जात अमीर अहले सुन्नत की है। फर्ज रोजे नहीं रखते, नफली रोजों की तहरीक देने वाली जात अमीर अहले सुन्नत की है। ये फैशन के पीछे मतवाले पागल नौजवानों को आका की सुन्नत के पीछे चलाने वाली जात मेरे अमीर अहले सुन्नत की है। साकी ये दौरे जाम है, साकी ये दौरे जाम है इलियास क़ादरी। साकी ये दौरे जाम है इलियास क़ादरी। चांद रात को कौन कर मदनी काफिले में सफर करेगा? नहीं, सच्चा पक्का हाथ उठा के बताओ, अरे खड़े होकर बताओ, चांद रात को कौन कौन मदनी काफिले में सफर करेगा? मैं भी कुछ बताऊंगा। मुझे बताना है, मुझे बताना है मेरे मदनी चैनल के नाजरीन और हाजरीन सबको कि इस तरह नौजवानों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को ईद की चांद रात और ईद के रोज भी अगर मदनी काफिले में सफर करवाने का कोई जज्बा देने वाला है तो वो जात मेरा अमीर अहले सुन्नत की। कैसे बताऊं क्या क्या अतार ने दिया है, कैसे बताऊं क्या क्या बताओगे? क्या क्या अतार ने किस किस को दिया है? दिया है। कैसे बताओ क्या क्या अतार ने दिया
पूछो ना मुझसे क्या क्या अतार ने दिया। अब आप तशरीफ रखिए, अब तशरीफ रखिए, कुछ और खड़े होंगे। बताइए इस सुन्नतों भरे इत्तिकाफ में इस वक्त जो फैज़ान मदीना में जमा हैं, कितने ऐसे इस्लामी भाई हैं कि जिन्होंने, पहले सुन लीजिए, अब तशरीफ रखिए, कुछ और लोग खड़े होने वाले हैं, कुछ और आशिकाने रसूल खड़े होने वाले हैं। ऐसे कितने इस्लामी भाई हैं, पहले पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद खड़े होना है। मुझे पता है खड़े होने में भी जल्दी करोगे। ये बेचैनी है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ये बेचैनी भी फेज है मेरा मील सुन्नत का। अभी बैठे रहिए, ये जो साइडों में खड़े ना वो बैठे रहे, ऊपर भी बैठे रहे, कुछ और खड़े होने वाले हैं, जो मुंडर के पास खड़े वो भी बैठे रहे। स्क्रीन पर देखिए कि इस वक्त वो इस्लामी भाई जो ये बात का ऐलान करें कि हमने बरसों के बाद पूरी नमाजें पढ़ी हैं फैज़ान मदीना में आकर। अभी नहीं, पहले मेरा पूरा ऐलान सुन लो। मैंने पहले कहा था कि हमने पूरी नमाजें पढ़ी है इस माह रमजान में फैज़ान मदीना आकर, हमने दाढ़ी रख ली है इस माह रमजान में फैज़ान मदीना आकर, हमने अमामा सजा लिया है फिर इस माह रमजान में फैज़ान मदीना में आकर, हमने सुन्नतों भरा हुलिया अपनाया है इस रमजान में फैज़ान मदीना में आकर, हमने जुल्फे सजाने की नीयत कर ली है फैज़ान मदीना में इस माह रमजान में फैज़ान मदीना में आकर। अगर कोई ऐसे हैं इस्लामी भाई जिन्होंने सब कुछ किया है, वो भी खड़े हो जाए ताकि पता चले कि कैसा चलता है मेरे अमील सुन्नत का फैज़ान। ये है वो इस्लामी भाई कि नमाजें पढ़ने वाले, जिन्होंने पहले नमाजें पूरी ना पढ़ी थी, इन्हें नमाजें पूरी पढ़ने वाला बना दिया। इनकी दाढ़ियां नहीं थी, इनको दाढ़ी वाला बना दिया। अमामे नहीं थे, अमामे वाला बना दिया। पिछला रिकॉर्ड नहीं कह रहा, करंट रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, लेटेस्ट रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, बिल्कुल 0 मीटर आने वाले इस्लामी भाइयों की बात कर रहा हूं। ये शान फैज़ान मदीना की है, ना जाने दुनिया का आलम क्या होगा। पूछो ना मुझसे क्या क्या, पूछो ना मुझसे क्या क्या अतार ने दिया है। क्या मैं कहूँ के क्या क्या, बोलो क्या मैं कहूँ के क्या क्या अतार ने दिया है। इश्क़ नबी मिला है, दिल फूल सा खिला है। मसलक मेरे रज़ा का, मसलक मेरे रज़ा का, मसलक मेरे रज़ा का अतार ने दिया है। मसलक मेरे रज़ा का, मसलक मेरे रज़ा का अतार ने दिया है। पूछो ना मुझसे क्या क्या, पूछो ना मुझसे क्या क्या अतार ने दिया है। जारी है मदनी चैनल, जारी है मदनी चैनल, जो खैर है मुकम्मल। जारी है मदनी चैनल, जो खैर है मुकम्मल। कितना हसीन तोहफा, कितना हसीन तोहफा अतार ने दिया है। ये तो सब मानेंगे ना, ये तो सब मानेंगे। मदनी चैनल जैसा हसीन तोहफा अत्तार ने दिया है। कोई औरत नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई एडवर्टाइज नहीं, ये ऐसा मदनी चैनल किसने दिया है? अत्तार ने दिया है। अल्लाह ताला हम सबको अमीर अहले सुन्नत की गुलामी और दावत इस्लामी पर इस्तिकामत अता फरमाए। और बस ये दर मिला है, छूटे ना इलाही अब ये दर, ये संग अत्तार का। अल्लाह करे कि हमसे मरते दम तक अत्तार का दामन ना छूटे। बस लगे रहें, दावत इस्लामी के मदनी कामों में मसरूफ़ अमल रहें। ये सिपास नामा कहलाता है, ये साउथ अफ्रीका के उलमा ने लिखकर भेजा था। काते बिद्दत व दलालत, पे करे हिदायत, आईना हकीकत रहबर शरीयत, काने मारिफत सरताज तरीकत,
فنا فی العالی حضرت امیر اہل سنت بدر العارفین امام التارکین منزل السالکین روح روان مبلغین کثیر المصنفین ہادی برحق جان مسلک اہل سنت شیخ طریقت حضور فیض گنجور ابو البلال حضرت علامہ الحاج محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکتہم العالیہ، ان کو پھر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ طریقت علامہ موصوف کی عالم اسلام کے حوالے سے جو خدمات جلیلہ ہیں وہ محتاج تعارف نہیں ہیں، اپنے ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا نورانی اور عرفانی جو نعرہ بلند فرمایا ہے، حقیقتاً میدانی عمل میں کر کے دکھایا ہے۔ ایک مدت قلیل میں لاکھوں لوگوں کا دنیا سے فسق و فجور چھوڑ کر راہ مستقیم پر گامزن ہو جانا، اور ساری دنیا میں سینکڑوں کفار و مشرکین کا داخل اسلام ہو جانا، سینکڑوں ہزاروں مساجد و مدارس و دارالعلوم کا قائم ہونا، ہزاروں لاکھوں حفاظ و قراء علماء مفتیان دین و متین کا پرچم دعوت اسلامی کے زیر سایہ اسلامیاتی خدمت شب و روز میں منہمک ہونا، ملک شہر با شہر کریا و کریا دروازہ دروازہ جا کر لوگوں کو دعوت تبلیغ کرنا، نیکی کی دعوت دینا، مدنی مذاکرات، سینکڑوں ہزاروں اسلامی مطبوعات کے ذریعے اسلام و مسلک کے حقہ کی ترویج و ارشاد کرنا، مدنی چینل، مدنی قافلہ، مسجد برو تحریک، ننھے منوں اور منیوں سے لے کر عمر رسیدہ لوگوں تک اسلام کی روح پھونک دینا اپنے آپ میں ایک عظیم کارنامہ ہے۔ آپ کی مجاہدانہ و مخلصانہ ان کاوشوں نے سارے عالم میں دھوم مچا دی۔ اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں آپ موصوف کی جانب لگی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے آپ کو امت مسلمہ کے موجودہ صدی کے جہاز کا ناخدا یعنی کیپٹن مقرر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو حیات خضر عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ یہ ان کا سپاس نامہ ہے۔ یہ علماء جو ساؤتھ افریقہ تھے علماء، مشائخ، آئمہ وغیرہ، انہوں نے اپنی وہ سائنے اور مہرے لگا کر یہ لکھ کر بھیجا، عقیدت نامہ، محبت نامہ، میں کیا بولوں، اعتراف نامہ۔ اللہ تعالی ہم ہمارے امیر علیہ سنت کا سایہ سلامت رکھے۔ اب یہ کہ آپ کی سحری کا وقت ہے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ میں نے کافی ویڈیوز نکالی ہوئی تھی باہروں کی، لیکن وقت معتکف اب جتنے بھی آئیں سب یہاں رک جائیں، نہ جائیں، فجر کے بعد پھر مرشد کریں گے۔ فجر کے بعد انشاءاللہ 26ویں تو کل مغرب تک ہی ہے نا انشاءاللہ۔ بڑی مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں، غوث اعظم امام متقابل کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، فیض سے جن کے لاکھوں
نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے، جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا، جس نے احیاء سنت کا جذبہ دیا، میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔